ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے 2 بچے ہوئے، اس کے بعد جب میں نے دیکھا مہنگائی بہت ہے تو نسل روک لی، کیونکہ اللہ نے پہلے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے. اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے، لیکن اس چیز کو اللہ نے سبب ہی قرار نہیں دیا. تو اللہ نے اولاد کی کثرت کو مہنگائی کا سبب نہیں بتایا، بلکہ رزق کے لانے کا ذریعہ بتایا ہے. آپ فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے نسل روک رہے ہو کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ فیملی پلاننگ والوں کو اللہ پہ ترجیح دے رہے ہو. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، حالانکہ پہلے دودھ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. دودھ ایک سائن ہے، ایک علامت ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا، میں غافل نہیں ہوں اس سے. تو اس لیے فلسفہ ہی سرے سے غلط ہے. اور اس فلسفے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ انگریزوں نے بچے ہی پیدا کرنا ختم کر دی ہے. حالانکہ وہ معاشی ترقی کی انتہا، پوری دنیا کی دولت کھا گئے وہ، لیکن کہتے ہیں غربت مہنگائی ہے، ایکچولی بچے کیسے پالیں گے ہم. تو یہ فلسفے کے غلط ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ غریبوں کے بچے زیادہ ہیں، مالداروں کے بچے کم ہیں. جن کے پاس بچے پالنے کے بے تحاشا پیسے ہیں ان کے بچے کم ہو رہے ہیں. جتنا بڑا بنگلہ ہوگا نا، بچوں کی تعداد اس میں اتنی ہی کم، اور جتنا چھوٹا گھر ہوگا بچے اس میں اتنے ہی زیادہ ہوں گے. غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ وہ اولاد جوان ہو کر اس کے کاموں میں معاون اور مددگار بنے. آبادی بڑھتی ہے تو معاشی ترقی زیادہ ہوتی ہے. اب کسی ملک میں آبادی زیادہ اور غربت ہے تو غربت اس کی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، غربت دوسرے اسباب کی وجہ سے ہے. جب آبادی کا ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. جس کنٹری میں جوان کا ریشو بڑھے گا تو کام کا ریشو بڑھے گا نا اس ملک میں. تو آبادی کم ہونے سے پاکستان میں غربت کم نہیں ہوگی، غربت اور زیادہ بڑھے گی. بلکہ حقیقت بتاؤں، ہمیں تو صرف مل ہی آبادی کی وجہ سے رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کی تو ٹکے کی پلاننگ نہیں ہے. انگریز آج کیوں کھا رہا ہے؟ 50 سال پہلے بہترین پلاننگ ہوئی ہے جس کا رزلٹ آج وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسی پلاننگ ہوئی ہے؟ ہم صرف کس بیس پہ کھا رہے ہیں؟ آبادی کی کثرت کی وجہ سے جوانوں کا ریشو کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس کی اور آسان مثال، لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں ایک مذہبی ملک ہے، پھر بھی اخلاقی برائیاں کتنی ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. انگریزوں میں مذہب نہیں ہے پھر بھی یہ والی اخلاقی برائیاں نہیں ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اخلاقی برائی ہے مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. مذہب نے کہیں بھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے؟ اگر ہمارے ہاں مذہب نہ ہوتا نا تو ہم اس سے بھی گئے گزرے ہوتے. یہ جھوٹ کم نہیں ہوتا اور زیادہ ہوتا، چوریاں کم نہیں ہوتی اور زیادہ ہوتی. کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ خیر اور خوبی اگر ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی اخلاقی تربیت میں گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ اور کوئی کردار نہیں ہے، نہ اسکولوں میں نہ یونیورسٹیوں میں کہیں بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی بہت حد تک ہمیں اخلاقی خوبیاں بھی ہیں. انگریزوں نے تو 50-60 سال قوم کی تربیت میں لگا دیے، تب جا کے اخلاقی برائیوں کو، جو چند اخلاقی برائی ہیں وہ بھی، اور وہاں جو اخلاقی برائی ہیں وہ تو میرے اور آپ کی سوچ سے بھی اونچی ہیں. چند اخلاقی برائیاں، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، گالیاں والیاں نہیں، یہ جو چند ایک چیزیں چل رہی ہیں. تو یہی خوب سمجھ لو کہ ہمارے ہاں ملک کو اکنامکلی مضبوط بنانے کی حکمرانوں کی طرف سے کوئی پالیسیاں نہیں ہیں، بلکہ حکمرانوں نے اللہ کے فضل سے بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. تو اگر ہمارے ہاں اکنامکلی کچھ تھوڑی بہت ترقی نظر آ رہی ہے، لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، تو صرف آبادی کی کثرت. یہ نظریہ اب تبدیل ہو چکا ہے کہ آبادی زیادہ ہونے سے وسائل کم ہوتے ہیں. یہ بالکل چینج ہو چکا ہے. ہم پرانا سڑا ہوا نظریہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. میرا ایک شاگرد جرمنی سے باقاعدہ پڑھ کے آیا، اس نے پوری ریفرنس دی ہے. وہاں کے پروفیسر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سورس آف انکم ہے نا، ان میں سب سے بڑی سورس ہی آبادی ہے. تو اس لیے اگر پاکستان غریب ملک ہے تو آبادی کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے کچھ غربت سے تھوڑا بہت جو پیٹ بھر رہے ہیں لوگوں کے. اور ویسے بھی آپ غریبوں کو دیکھ لو جا کے، ان کے بیٹے کما کے کھلا رہے ہیں. اگر ان کے بیٹے نہ ہوتے، وہ بوڑھوں کو گورنمنٹ کھلاتی کیا؟ اولڈ ہاؤس ہے یہاں پہ، یہاں بوڑھوں کو کھلاتا کون ہے؟ ان کے بیٹے کھلا رہے ہوتے ہیں. عورتوں کو کھلاتا کون ہے؟ ان کے میاں کھلا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی ایک بیوی کا خرچہ اٹھائے گا، بچوں کا خرچہ اپنے ماں باپ کا خرچہ گورنمنٹ نہیں اٹھا رہی. یہ کون اٹھا رہا ہے؟ آدمی. وہاں گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، آدمی نہیں اٹھا رہے. ویسے بھی دیکھو، ہم یہ تو عقلی دلائل میں دے رہا ہوں نا. جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں عقلی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں کو آباد کرو. تو یہ تو میں دلیل دے رہا تھا کہ شریعت کی، ہمارے پاس تو شریعت کافی ہے. شریعت نے کہہ دیا تو ہم تو اب نسل نہیں روک سکتے اس بیس پہ. باقی ایک عقلی بات بھی ہے کہ بچے ایک دم نہیں پیدا ہو جاتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 10 بچے کو کھلائے گا کہاں سے، بھائی صاحب جب 10واں پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا، وہ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. اب میں جب بتاتا ہوں نا، میرے ماشاءاللہ 18 لوگ کہتے ہیں ابھی 18 کہاں رکھے ہوں گے اس نے. اب بھائی جان 18واں بڑا ہو کے کمانے لگا ہے میرا بیٹا الحمدللہ. تو بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. اس کو کہا کہتے ہیں کچھ کما یار، تو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو کب تک پیٹے گا. غریب کا بچہ زیادہ اچھا پل رہا ہوتا ہے اگر تربیت صحیح ہو. مالدار کے بچے تو کھا کے بگڑتے ہیں، وہ تو باپ کی خدمت بھی نہیں کر رہے ہوتے.
اور پھر کل میں نے ایک علاقہ وزٹ کیا یار، 500 گز کے بنگلے تھے، کل ہی کی بات ہے، سچی مچی کے کل کی بات کر رہا ہوں. 500 گز کے بنگلے، بندہ ہی نہیں ہے اندر. ماں باپ کے 2 بچے تھے، گھر بہت بڑا بنا لیا انہوں نے. ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا پتہ نہیں کہیں جاپان گیا ہوا ہے. بڈھا بڈھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. ابے اس سے تو وہ جھونپڑا اچھا ہے یار، بڑھاپے میں بچے تو ہوں آپ کے پاس، گھر میں بندہ ہے نہیں یار، جن بھوت رکھ لو یہاں لا کے. دیواریں بڑی بڑی، واش روم اتنے بڑے بڑے، وہ فٹ بال کھیل رہے آدمی واش روم میں جا کے، اس پہ فخر کر رہے ہیں. ابے یہ نیچرل لائف نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے میں پوری سوسائٹی سے لڑ رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. نسل بڑھاؤ، خوشیاں پیدا کرو. اور گوروں کی حالت دیکھو، قابل ترس ہے، خدا کی قسم رونا آتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یار یہ کیا ہے، ان بیچاروں کا ہوا کیا، ان کا ریلیشن اولاد کی وجہ سے بنتا ہے. بچہ 60، طلاق کا ریشو بڑھ جاتا ہے. تبھی گوروں میں طلاقیں دے دنادن طلاقیں. آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ نسل ختم ہو گئی، اس سے طلاقوں کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے. اس لیے یہ سب بیکار قسم کی باتیں، فضول.